السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں۔ مجھے امید ہے آپ بھی میرے لیے دعا کرتے ہوں گے، اور آپ کا اسپیشل شکریہ کہ ویڈیو پر جو رسپانس ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ مزید آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں، اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ویڈیو کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ ناول فگار عشقم، رائٹر زویا شاہ، قسم 31 اور 32۔ تم اسے صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمہیں اس سے طلاق چاہیے؟ دیکھو میری مانو تو اپنی امی کو سب سچ بتا دو کہ تم دونوں اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ وہ خود ہی تمہارے دادا صاحب سے بات کر لیں گی اور کسی نہ کسی طرح تم دونوں کو الگ کروا دیں گے، لیکن مجھے ان کی مدد نہیں چاہیے۔ ردا، تم کیوں نہیں سمجھتی وہ کتنی بڑی خود غرض ہے؟ میں جانتی ہوں وہ ہر شے میں اپنا فائدہ پہلے ڈھونڈتی ہے، میری مدد تو دور، وہ الٹا سب بگاڑ دیں گے۔ زلیرا نے کندھے اچکاتے ہوئے ڈیسک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ردا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں کشمالہ آنٹی کی بات نہیں کر رہی میری جان، میں آفرین آنٹی کی بات کر رہی ہوں۔ وہی تمہاری امی ہے نا، وہ ضرور سمجھے گی۔ خدا کا خوف کرو ردا، وہ کبھی نہیں مانے گی، الٹا وہ مجھے جھڑکنے لگتی ہیں جب حرب کے ساتھ صحیح بتاؤ نہ کروں۔ جب حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں مجھے یہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تم فکر مت کرو، دیکھو میں نے اسے بات کر لی، اسے صرف پیسے چاہیے۔ زلیرا نے ردا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، اس میں حرب کا کوئی قصور نہیں، تم اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اور تم جو بھی کہہ لو، میں اس قتل جیسے گناہ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ ردا نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بے رخی سے کہا اور کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت سمجھا چکی تھی زلیرا کو، مگر زلیرا تھی جو سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زلیرا نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے جب وہ دوبارہ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے بول پڑی۔ دیکھو مجھے لگتا ہے تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، تم جو بھی کہو تمہارا شعور ہے، ایٹ لیسٹ اسے آزمات لو۔ میں نہیں چاہتی تمہارا یہ فیصلہ بھی باقی فیصلوں کی طرح جلد بازی میں کیا گیا ہو، جس کے آخر میں تمہیں خود ہی پچھتاوا۔ زلیرا لاب بینچے تھے، وہ اب کچھ اور نہیں بولنا چاہتی تھی کیونکہ ردا بار بار حرب کی طرف داری کر رہی تھی جس پر زونی کا خون جل رہا تھا۔ لیکچر شروع ہوا تھا مگر زونی کا دل و دماغ کہیں اور ہی اٹکا تھا۔ مسلسل انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ آنکھیں پھیرے پھر کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل تھا جو منع کر رہا تھا اور دماغ بار بار کہہ رہا تھا کر ڈالو۔ آگا پرسوں والی وہ بلیک فائل کہاں ہے؟ جلدی سے آنکھوں کو بازو کے کف سے صاف کرتے ہوئے وہ ہاتھ میں تھامے فوٹو تکیے تلے دباتے ہوئے پیچھے مڑ کر مسکرائے۔ شہنشاہ صاحب نے سنجیدگی سے ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھا اور پھر ایک طائرانہ نظر سے تکیہ کو دیکھا جو اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ بابا صاحب وہ فائل یہ ہے، آپ کسی اور کو بھیج دیتے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ بیڈ کے پاس پڑے سائیڈ باکس سے بلیک فائل اٹھاتے ہوئے وہ چلتے ہوئے شہنشاہ صاحب کی طرف بڑھانے لگے۔ فائل کو لیتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھے جبکہ آغا صاحب اپنی جگہ پر منجمد ہو چکے تھے۔ تکیے کے نیچے سے فوٹو نکال کر وہ دیکھ کر سرد نگاہ آغا صاحب پر ڈالتے ہوئے ان کے سامنے رکے۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکائے سر گرائے کھڑے تھے۔ کون ہے یہ آغا؟ فوٹو ان کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے شہنشاہ صاحب نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میری بچی تھی۔ شہنشاہ صاحب کا ذہن شال ہوتا محسوس ہوا۔ وہ خالی سی نظر آغا صاحب کو دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بیڈ کے کنارے پر نہ سنبھالتے ہوئے بیٹھے۔ میں بہت پہلے بتا دینا چاہتا تھا بابا سائیں، میں نے دوسری شادی کی تھی، میں کبھی بھی کسا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے فیصلوں کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی، سچ بولنے کی طاقت نہیں تھی، جھوٹ بولتا تو خود سے نظریں نہ ملا پاتا، اس لیے سب دل میں دفنا دیا۔ شہنشاہ صاحب نے لرزتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ آغا صاحب کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ بولنے کی کیفیت میں نہیں تھے۔ آغا صاحب سر جھکائے شہنشاہ صاحب کے قریب بیٹھے تھے۔ ڈھیروں شرمندگی نے انہیں آن گھیرا تھا۔ اب کہاں ہیں وہ؟ آغا صاحب کو میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ آغا صاحب کو سر میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ شہنشاہ صاحب کے سوال پر بتاؤ آغا کون تھی وہ، اور اس وقت کہاں ہے، اور یہ بچی کہاں ہے؟ میں نے لاوارث چھوڑ دیا۔ چھٹاک! شہنشاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ آغا صاحب کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں، مگر ڈھیروں شرمندگی، افسوس اور بے انتہا کرب آنکھوں سے بے اختیار آنسوں کے بہنے کا باعث بنا۔ میں کیا کرتا بابا سے؟ آپ کے فیصلوں پر ہمیشہ جھکنا پڑا، سہیل کو بھی، مگر افسوس وہ تاب نہ لاتے ہوئے آخر کار تھک کر دنیا سے کوچ کر گئے۔
اس کے بعد مجھے پھر منور کیا، کیا کرتا میں، آپ پہلے رشتہ طے کر چکے تھے، ایک بار بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہمیں تب بتایا گیا جب اگلے نکاح ہونے کے قریب تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی آپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا۔ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، میں کیا کرتا؟ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا جسے تم نے لاوارث چھوڑ دیا؟ گھٹیا شخص، میرا بیٹا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے، گھن آ رہی ہے تم سے، اس بچی کے اس دنیا میں آنے کی وجہ تم تھے، پھر کیسے لاوارث چھوڑ دیا اسے؟ شہنشاہ صاحب آگا کا گریبان پکڑتے ہوئے گرجدار آواز میں بولے اور وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں جانتی ہو تم؟ بس کریں بابا صاحب، مجھے سب سچ بولنے پر مجبور مت کریں۔ آپ نے سہیل کو پسند کی شادی کرنے پر اس گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا، میں کیا کرتا بتائیں؟ اس 3 سال کی بچی کو میں نے یتیم خانے میں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ کچھ سال بعد جب میں وہاں اسے دیکھنے گیا، وہ وہاں نہیں تھی، ان کا کہنا تھا وہ وہاں سے کہیں چلے گئی۔ کیا بچا میرے پاس؟ صرف تلخ یادیں، شرمندگی، افسوس، مگر میرے اس فیصلے کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں، آپ خود۔ شہنشاہ صاحب کو آغا صاحب سے یہ امید نہیں تھی، وہ اتنا بول گئے تھے۔ ان کا گریبان چھوڑتے ہوئے وہ صدمے سے نڈال پیچھے ہٹتے چلے گئے، ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ معاف کر دیں بابا صاحب، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کے سامنے، آغا صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مگر شہنشاہ صاحب دھیرے سے سر کو خم لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ آغا صاحب نے نیچے گری ہوئی اس معصوم سی بچی کی فوٹو اٹھا کر سینے سے لگائی تھی۔ فلیش کو لیپ ٹاپ سے نکالتے ہوئے اس نے دوسری فلیش لگائی تھی جو بالکل خالی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سب چیک کیا تھا، پورا ریکارڈ تھا ان میں۔ سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کو چیک کرتے ہوئے وہ خود کلام ہو، اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ وہ بغیر نمبر دیکھے کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون کان سے لگاتے ہوئے لیپ ٹاپ چیک کرنے لگا۔ کیا ہوا ایجنٹ؟ فلیش خالی ہے، وہ بھاری آواز میں کہہ گئے لفظوں پر ٹھٹکا۔ کون ہو تم؟ مال میں تم کسی سے ٹکرائے تھے، یاد آیا؟ مرجان نے دماغ پر زور ڈالا تھا جب وہ مال میں کسی سے ٹکرایا تھا جس پر اس کا فون نیچے گرا تھا، نیچے سے اس کے کسی نے فون اٹھا کر لیا تھا۔ ہاں یاد آیا، تب بھی تمہاری پاکٹ سے فلیشز نکال کر پلک جھپکتے ہی چینج کر لی تھی۔ یو نو واٹ، میں ایکسپرٹ ہوں۔ وہ اپنی نادانی پر آنکھیں میچ کر صد آہ بھر گیا تھا۔ اب سے ڈس پوائنٹ ہو گیا ایجنٹ، تمہارے جنرل کو تو بڑا ناز ہے تم پر، ابھی تو آمنا سامنا ہوگا، ابھی سے سسک رہے ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ طنزیہ کہہ کر لگاتے ہوئے وہ چیئر پر گھومتے ہوئے بولا تھا، تم جانتے ہو میں اس کال سے تمہیں ٹریس کر سکتا ہوں، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے ڈائریکٹ کال کر کے۔ مرجان نے سپاٹ لہجے میں کہا جس پر وہ فلک شگاف کہہ کر لگاتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ تم سے 4 قدم آگے چلتا ہوں، نمبر دیکھو، اگر تم میں اتنی ہمت ہے تم واقعی مجھے ٹریس کر سکتے ہو تو کرو، فوراً سے کرو، میں کال ڈسکنیکٹ بھی نہیں کروں گا، جلدی کرو چھوٹے۔ مرجان کا خون کھول اٹھا تھا، وہ لیپ ٹاپ پر فون سے نمبر دیکھتے ہوئے کچھ ٹائپ کرنے لگا، جبکہ اسکرین پر لکھا لفظ ایرر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ ورچوئل نمبر ہے؟ یہ تو نمبر ہی نہیں ہے، معمولی ہیکر سمجھ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ہمت ہے تو اپنا نام، ہاں لکھو، میرا پورا نام لوسیفر #302، بکواس بند کرو، کوڈ نیم نہیں، اپنا اصل نام بتاؤ۔ مرجان نے لیپ ٹاپ کو سختی سے بند کرتے ہوئے جبڑے بھیج کر دھیمے لہجے میں کہا تھا، تمہارا سو کال سیکرٹری آتا ہوگا، میرا نام بھی دیکھ لینا، اس سے پوچھ لینا، ہاں کال کنیکٹ ہی ہے، میرا پیغام سن لو، اوپن چیلنج دے رہا ہوں تجھے، پورے 5 منٹ ہیں تیرے پاس، جتنے ہاتھ پیر ہلانے ہیں ہلا لے، پہلا تیرا گریڈ ٹاپ بزنس لسٹ سے ڈی گریڈ میں کروں گا، صرف 5 منٹ میں، صرف 5 منٹ میں، اس کے بعد تجھے کسی کے سامنے منہ دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا، بلک کر روئے گا تو، پھر تو کورٹ کچہری کے چکر لگائے گا، پھر تو پھڑائے گا، روئے گا تو اس سے ایک ایک چیز چھین لوں گا، جس نے تیرے اس سو کالٹ صدیقی کو مارا ہے، تیرا ایک ایک ساتھی مرے گا، اور آخر میں تو اور تیری تنہائی۔ مرجان نے مٹھیاں بینچی۔ سر، وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے سیکرٹری کو دیکھ کر چونکا تھا جو ہانپ رہا تھا۔ سر، ہماری کمپنی ریسنٹلی ورلڈ ٹاپ بزنس رینکنگ سے پہلے سے 5ویں نمبر پر آ گئی، آپ کا رینک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ لیپ ٹاپ مرجان کی طرف بڑھاتے ہوئے سیکرٹری نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ سرد ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس سے لیپ ٹاپ لے کر دیکھتے ہوئے چیک کرنے لگا جس پر اس کا نام ٹاپ بزنس مین رینکنگ سے نکل چکا تھا۔ وہ سرد ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پیشانی کو ہاتھ سے مسلنے لگا۔ سر، یہ ہے نمبر 1 پر، روس کے نمبر 1 بزنس مین اب تک کے ریکارڈ ہولڈر ہیں، یوزر نیم مسٹر شاہ ویر حیدر شیرازی۔
وہ سیکرٹری سے ایک بار پھر لیپ ٹاپ لیتے ہوئے اس کی پروفائل دیکھ کر چونکا تھا۔ اب مقابل میں مزہ آئے گا، ڈی گریڈ تو تم ہو چکے ہو، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، ہیکنگ کی کلاس لینی ہو تو میرے پاس آ جانا، مفت میں سکھا دوں گا۔ دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر وہ مرجان کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ وہ فون کان سے ہٹاتے ہوئے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اٹھا تھا۔ سیکرٹری پیچھے ہٹا تھا، وہ فون گھراتے ہوئے دیوار میں مار چکا تھا۔ سیکرٹری نے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بھینچی تھیں۔ یالے بیٹا یہاں بیٹھو میرے ساتھ، جی امی بولیں۔ کشمالہ بیگم نے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے شیریں لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ وہ فوراً سے مسکراتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا وہ زنیرہ اور حرب کے نکاح میں تم کلثوم سے ملی تھی نا؟ آپ کا مطلب خالہ جان سے؟ جی ہاں میں ملی تھی، یالے نے مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا کر جواب دیا تھا۔ وہ جبکہ اس کے جواب پر کشمالہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ بیٹا وہ ان کا بیٹا ہے نا حمزہ؟ یالے نے اس کا نام سنتے ہی کشمالہ بیگم کو ہلکا سا برا تھا، جس پر وہ مسکرا دی۔ بیٹا انہیں تم بہت پسند آئی ہو، کلثوم نے تو تمہارا فوٹو بھی بنا لیا، بعد میں مجھے بھیجا اور کہہ رہی تھی بہت پیاری بچی ہے، وہ حمزہ کے لیے تمہیں مانگنا چاہ رہی تھی۔ یالے کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں اداسی پھیلتی چلی گئی۔ مگر ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی امی جان، بیٹا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو ہونی ہے۔ میں نے کلثوم کو آج لنچ پر بلایا، حمزہ بھی آئے گا، تم دونوں مل لو گے تو آپس میں ایک دوسرے کو جان لو گے، پھر مجھے بتا دینا ٹھیک ہے؟ کشمالہ بیگم نے یالے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو خاموش ہی ہو گئی تھی۔ جی اب لب بھینچتی ہوئی وہ سر کو ہلاتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ کتنی دیر لگا دی نوکر ہوں میں تمہاری، پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے سامنے بے نیازی سے کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر تنک پڑی تھی۔ معذرت خواہ ہوں، معافی نہیں مل سکتی ڈیئر، جسٹ ڈونٹ کال می ڈیئر۔ بتاؤ وہ لائے ہو؟ آئی برو اٹھاتے ہوئے آس پاس دیکھ کر پوچھا، جس پر وہ کھل کھلا کر ہنسا۔ یہ لو تمہاری سے میں نے کیمسٹری لیب سے چوری کی ہے، اچھے سے جانتی ہو یہ پوائزن ہے، ایسے کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ وہ جلدی سے شیشی لیتے ہوئے پرس میں اڑس چکی تھی۔ یہ لو تمہارے پیسے، اب میرے سامنے بھی مت آنا۔ پرس سے پیسوں کو اس کے سامنے نکال کر ڈالتے ہوئے وہ جلدی سر پرس کندھے پر رکھتے ہوئے اٹھی۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ پیسوں کی بات کس نے کی؟ مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی تھی، ساتھ ہی کلائی کو جھٹکا تھا۔ ایک ڈیٹ پر چلو میرے ساتھ، وہ اٹھتے ہوئے بے شرمی سے بولا تھا، جس پر وہ بغیر سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ چکی تھی۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس نے حیرت اور تعجب کی نظر سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کہاں تھے تم دونوں پچھلے کچھ دنوں سے؟ وہ ایک بائٹ لگا ایپل ہاتھ میں گھماتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں، لوسیفر، مجھے ڈیٹیکٹ کرنا بند کرو۔ بوڑھے آدمی، پیر تو قبر میں ہی ہیں، پورا میں نہ پہنچا دوں۔ وہ سیب کا دوسرا بائٹ لیتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر سامنے کھڑا ہوا شخص سار کو خم دیتا ہوں LCD کو آن کر چکا تھا۔ بریکنگ نیوز، انڈین بزنس مین مسٹر رائے کی لاش سڑک پر ملی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش سٹی ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور کیس سائن کرنے والے DSP کا کہنا ہے کہ ان کے سینے پر گولی چلائی گئی ہے۔ بیچارہ بوڑھا، اس کے احساس سے آری لہجے پر وہ LCD نفرت سے بند کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ واٹ ناؤ؟ وہ سیب کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے ساز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے کندھے اچکا چکا تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ میں نے کیا؟ اتنا بڑا اعزاز؟ وہ صدمے سے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیلی آنکھوں کو گھما گیا تھا۔ تمہارے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ پہلے بھی تم 615 بندے مار چکے، کسی کو بھڑک نہیں لگی؟ کیوں مارا اسے بتاؤ؟ مسٹر رچرڈ ایلگورتھ، ریلیکس، پی لو ہو جائے گا۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے وہ مسکرا کر سامنے کھڑے شخص کا براؤن کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے اسے دبا چکا تھا۔ میں بتاتا ہوں اس نے کیوں مارا رائے کو۔ وہ اکتاہٹ کے ساتھ آنکھیں گھماتے ہوئے ہال سے اندر داخل ہوتے ہوئے مسٹر کپور کو دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے گھر لیا۔ جب رائے نے منع کیا تو اس نے اسے جان سے ہی مار ڈالا۔ مسٹر کپور کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ وہ صدمے سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس ڈیٹ کو دیکھ کر حیرت سے بولے، جس پر وہ سنجیدگی سے کندھے اچکا گیا۔ تم نے نکاح کر لیا؟ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں کر لیا، وہ بات کاٹتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر جیسے اس شخص کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کس سے؟ اپنی تکلیف بتاؤ مجھے نہیں یاد میں نے کوئی ایسا کانٹریکٹ سائن کیا ہو جس میں میں نے کہا ہو کہ میں نکاح بھی تمہاری اجازت سے کروں گا۔ نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی تمہیں؟ اس لڑکی
وہ پسٹل پاکٹ سے نکالتے ہوئے لپک کر اس شخص کو گردن سے دبوچتے ہوئے صوفے پر گرا کر اس پر جھکا۔ مسٹر کپور خوف سے چند قدم پیچھے ہٹے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی بکواس نہیں، انڈرسٹینڈ، اور ایسی بکواس تو بالکل نہیں، عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گا، کہا تھا۔ میرا دماغ گھومتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ اپنے بچے کچے دن تو سکون سے جی لو، کیوں مرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اور کام ہو رہا ہے نا تمہارا، کیوں میرے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو؟ پسٹل کو اس کی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا کر کاٹ دار لہجے میں بولا، ایک معمولی سی لڑکی کے لیے تم مجھے مار دو گے؟ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا میں نے، تمہیں اپنا نام دیا، ورنہ سڑک پر سڑ رہے ہوتے تم۔ وہ شخص اس کے اس قدر سخت لہجے پر تمسخرانہ لہجے میں اس پر وار کر چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتا ہوا اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر کپور نے اس کی ٹائٹ بلیک شرٹ کے نیچے تنے ہوئے اعصاب دیکھے۔ اس کے بازو کے مسلز ٹائٹ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی شرٹ بازو سے چپک گئی تھی۔ تم یہ بھی جانتے ہو تم آج جو کچھ ہو میری وجہ سے ہو، میں نے تمہیں اس قابل بنایا۔ تم ایک آدمی سینکڑوں پر بھاری پڑ سکتے ہو، میں نے تمہیں بنایا، وہ جو پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک پورے 10 سال لگے مجھے تمہاری ٹریننگز پر، تم پر کتنا پیسہ لگایا جانتے ہو؟ تم انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہو، ایک عام آدمی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جتنی طاقت تم میں بھری گئی ہے۔ مسٹر کپور کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پسٹل پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ مسٹر رچرڈ ایلگورتھ نے اٹھتے ہوئے کو ٹھیک کیا۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ کر اس عالی شان کمرے سے واک آؤٹ کر چکا تھا۔ کیا مطلب تھا تمہارا؟ آخر ایسا کیا ہے کہانی کا؟ یہ پہلے تو میں جانتا ہی نہیں تھا۔ کون ہے وہ؟ کیا کہانی ہے اس کی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مسٹر رچرڈ ایلگورتھ مسکراتے ہوئے ٹیبل پر پڑی وائن کا گلاس اٹھاتے ہوئے مسٹر کپور کو اپنے ساتھ چلنے کا تاثر دیتے ہوئے ایک اور کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مسٹر کپور ان کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ لاک میں چابی گھماتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر پڑے آف وائٹ لگژری ویلویٹ کے صوفے پر براجمان ہوئے۔ مسٹر کپور بھی ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت روس میں مقیم تھا۔ میں ایک سافٹ ویئر ایجنسی کا ہیڈ تھا۔ تب ہمارا مقصد ایسے شارپ مائنڈز کو ڈھونڈنا تھا جو مستقبل میں ہمارے کام آ سکیں۔ ڈرگ سمگلنگ، لڑکیاں سمگل کرنا، ٹارگیٹ کلنگ، انلیگل ویپن سپلائی کرنا، بم بلاسٹ کر کے کسی بھی کنٹری میں خوف و ہراس پھیلا کر اس کی گورنمنٹ سے اپنے معاہدے پر عمل درآمد کروانا، بینک رابری، ڈیٹا چوری کرنا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہی ہمارا ٹارگیٹ تھا۔ ہماری ایجنسی کے ساتھ چند اور ملکوں کی سیکرٹ ایجنسیاں بھی کام کر رہی تھیں، جیسے بھارت کی را ایجنسی، امریکہ کی ایجنسیاں، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کو دباؤ میں رکھنا، ان کی معاشرتی گروتھ کو روکنا ہمارا مقصد تھا۔ ہمارا لارج اسکیل پر خوف و ہراس پھیلاتے تھے۔ ہم لارج اسکیل پر خوف و ہراس پھیلاتے تھے۔ حکومت دباؤ میں آ کر وہ سب کر رہے تھے جو ہم چاہتے تھے۔ اور اس بار میں بزنس کے سلسلے میں کچھ ایسے شارپ مائنڈز کو ڈھونڈنے کی غرض سے ویب سائٹس پر کچھ کوڈنگ امیجز اپلوڈ کر رہا تھا۔ ہماری ویب سائٹ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ تھی جس پر کچھ ایسی کوڈنگ پزل گیمز اپلوڈ کی جاتی جو شارپ مائنڈ بچے بڑے شوق سے کھیلتے تھے۔ ان کا رزلٹ مانیٹر کیا جاتا تھا۔ جس بات سے وہ انجان تھے اس رزلٹ کے ذریعے ان کی یوزر آئی ڈی ہمارے آفس میں سٹاکس کی صورت میں آتی۔ ہمارا ایک سٹاف ان یوزر آئی ڈی کے ذریعے ان بچوں کو ڈیٹیل نکالتا تھا اور وہاں سے ایک لسٹ بنائی جاتی ان بچوں کی جو مستقبل میں ہمارے اسکواڈ کو جوائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پھر کیا ہوا اور اس بات کا لوسیفر سے کیا تعلق ہے؟ مسٹر کپور نے داڑھی کھجائی تھی۔ وہاں مجھے لوسیفر ملا، ایک ڈسیبل بچہ، مگر مائنڈ اتنا شارپ کہ میرے دیے پزل گیم کو نہ صرف کچھ ہی سیکنڈ میں مکمل کر لی بلکہ میری ہی ویب سائٹ کو صرف 18 سال کی عمر میں ہیک کر لی۔ مسٹر کپور جو جوس کا ایک ایک گھونٹ سکون سے گلے میں انڈیل رہے تھے، اچانک اچھو کرتے ہوئے گلاس کا جوس اپنے اوپر انڈیل چکے تھے۔ شاکنگ رائٹ، میں بھی چونکا تھا۔ وہ ایک لاوارث بچہ تھا، افسوس کسی سرکاری عام سے اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس وقت وہ ICS کر رہا تھا اور سب سے خاص بات یہ تھی وہ چل نہیں سکتا تھا۔ وہ ڈسیبل تھا مگر اس کا مائنڈ، اس کی میموری اتنی شارپ تھی کہ وہ میری ویب سائٹ کو ہیک کر چکا تھا۔ میں پاکستان گیا لیکن فنڈز ڈونیشن کی نیت سے وہاں مجھے لوسیفر ملا اور خوش قسمت سے وہ ایک بہت ہی عجیب ذہنیت کا مالک تھا اور یہ میرے لیے بڑی خوشخبری کی بات تھی۔ مجھے 1 منٹ لگا اس کا مائنڈ واش کرنے میں۔ وہ باقی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، وہ اکیلا بیٹھا رہتا، اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کمپیوٹر ہوتا
وہ ہر بار کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اسے اسکالرشپ اسکیم کے تحت پاکستان سے روس لانے میں کامیاب ہوا۔ یہاں میں نے اس پر دنیا کے بہترین 100 کے قریب کوڈنگ ٹیچر لگا دیے۔ نہ صرف اسے ڈیجیٹل ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا بلکہ اسے فزیکلی اس قابل بنا دیا کہ وہ چل پائے۔ فلپینو MMA موائے تھائی مارشل آرٹس BBG مشکل مارشل آرٹس تکنیک سکھائی جن میں وہ اب ماسٹر کر چکا ہے۔ وہ اکیلا سینکڑوں پر بھاری ہے اور پچھلے 10 سالوں میں وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اکیلا ایک سکواڈ کے برابر ہے۔ میرے بعد وہ مجھ سے بہتر میرا بزنس آگے چلائے گا۔ اس وقت دنیا لوسیفر کا نام سن کر تھر تھر کانپتی ہے۔ وہ دنیا کا سب سے شارپ انٹرنیشنل مافیا لیڈر ہے۔ آپ نے سانپ کو دودھ پلایا مسٹر ایلیگورتھ، مجھے ڈر ہے وہ واپس آپ کو ہی نہ ڈس لے۔ مسٹر کپور نے مرعوب لہجے میں کہا، جبکہ مسٹر ایلیگورتھ الٹا اس کی جانب دیکھ کر مسکرا گیا۔ پہلے اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی کپور، مگر اب تو ہے نا، اب وہ لڑکی جو اس کی کمزوری بن چکی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک بیسٹ کی زندگی میں ایک بیوٹی آ چکی ہے۔ امیزنگ رائٹ؟ اگر لوسیفر نے میرے ساتھ غداری کی کوشش بھی کی، وہ لڑکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ گئی۔ مسٹر کپور نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔